السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک نوجوان مسلمان اور عیسائی لڑکی کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان دفتر میں کام کرتا تھا۔ اسی دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت اس لڑکی سے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے لڑکے سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا تو دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور تم کو بھی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، جس سماج میں تم رہتے ہو ان سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے۔ اگر تمہیں یہ سب شرطیں منظور ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی اور ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیزوں سے، غریبی لوگوں سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم اور جس سماج میں رہتا تھا ان سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ وہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ جب اس کے مسلم دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سے ہی کترا جاتا۔ لوگ آخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی اور کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز کی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا، نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس جگہ پر نظر ڈالی۔ مجھے قرآن نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری
चीजों को फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को फेंक दिया है। ये सुनकर मैं वहां से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है, कोई ना कोई ताल्लुक इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ये आवाज देने लगा कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलीमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।